فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ الاحزاب آیت 41۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ الاحزاب 42۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ العظیم، سورہ الحاقہ 52۔ پس تو اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کر۔ سورہ الفتح آیت 9 میں آتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ الاحزاب 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ عمدہ نمونہ میں موجود ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سورہ دہر آیت 25۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر۔ آیت 26۔ وَمِنَ اللَّیلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیلًا، سورہ الدہر۔ اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ سورہ الاعلی آیت 1۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، سورہ الفرقان آیت 58۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ فسبح بحمد ربک فاستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ، تو اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے بندوں کو مختلف انداز میں بار بار حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اپنے رب اور مالک کے ساتھ مالک اور عبد کا رشتہ استوار رکھیں۔ جتنی بات اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تکرار کی جاتی ہے، مختلف طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، ہر روپ ہر انداز سے سمجھایا جاتا ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں۔ اس تعریف، اس ذکر کا فائدہ یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کو بھی اس کے بے شمار فوائد حاصل ہونے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ سب سے بڑا وعدہ بخشش کا، جنت کے اعلیٰ درجوں کا، روح کی پاکیزگی کا، صرف آخرت کا فائدہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے ہماری دنیا کے رنج و الم بھی دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں
جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے موجب اجر و ثواب احکام تو بہت ہو گئے، آپ مجھے ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ انہی صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مقدور بھر اللہ کے تقوی، خوف و خشیہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہر حجر و شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے از سر نو توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اسی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ اللہ کی راہ میں جہاد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نہ اللہ کی راہ میں جہاد بجز اس شخص کے جو اپنی تلوار سے دشمنوں کی گردنیں اس قدر کاٹے کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوئے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بہشت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے مجمع۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تمام محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم، عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹھڑیاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ پس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق پڑھیں، پھر مسجد سے واپس آیا، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کی مانند اجر ملے گا، پورے حج اور عمرہ کا، پورے حج اور عمرہ کا، پورے حج اور عمرہ کا۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردار گدھے کی ناش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہو گئے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اسی اثنا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرما کا موجب ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پہ لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرما کا موجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں، اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کروں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے کہ اللہ کے ذکر کے شیدائی، یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکلا ہو اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے
ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم و گداز بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے جنت اور ہر وہ بات یا عمل جو جنت کے قریب کر دے مانگتا ہوں، اور دوزخ سے اور ہر اس بات یا عمل سے جو دوزخ کے قریب کرے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تجھ سے ہر اس فیصلے کا سوال کرتا ہوں جو تقدیر کو میرے حق میں بہتر بنا دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔